نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین و ناظرین، ربیع الاول کے اس بابرکت مہینے کے موقع پر ہم اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا وہ خوبصورت سفر جاری رکھے ہوئے ہیں جس کا آغاز ہم نے اس سوال سے کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا کی کیا حالت تھی۔ پھر دوسری قسط میں ہم نے جانا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی، آپ کی صداقت و امانت، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح اور غار حرا تک کا سفر کیسے طے ہوا، اور پھر غار حرا میں وہ لمحہ تشریف لایا کہ جس نے پوری انسانیت کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، اقرأ، یعنی پڑھیے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ عرض کیا، اقرأ بسم ربک، کہ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے۔ یہیں سے نبوت کا وہ عظیم سفر ہوا کہ جس کے ذریعے قرآن کریم پوری انسانیت کے لیے ہدایت بن کر نازل ہوا۔ لیکن ناظرین کرام، پہلی وحی کے بعد کیا ہوا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہمارا سفر یہیں سے شروع ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہونے کے بعد کیا ہوا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر واپس تشریف لائے اور فرمایا، زملونی زملونی، کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چادر اڑائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی۔ یہاں پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت ہمارے سامنے آتی ہے کہ انہوں نے گھبرا کر نبی پاک علیہ السلام سے منہ نہیں موڑا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کو سامنے رکھتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہرگز رسوا نہیں فرمائے گا، کیونکہ آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، محتاجوں کی مدد کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کو اپنے رشتہ دار ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئیں۔ تو ورقہ بن نوفل نے پورا واقعہ سننے کے بعد کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے کہ جو پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر آتا رہا ہے۔ اور اب وہ سوال کہ جس کا جواب ہر عاشق رسول جاننا چاہتا ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت کون تھی؟ تو یاد رکھیں، سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بغیر کسی شک اور تردد کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کے آئیں۔ یہ بہت عظیم مقام تھا کہ جب دنیا نبی پاک علیہ السلام کی نبوت سے نا واقف تھی، مکہ کے لوگ ابھی اس پیغام سے بے خبر تھے، تو ایک ہی شخصیت تھی کہ جنہوں نے اپنے محبوب شوہر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوراً تصدیق کی۔ وہ شخصیت تھی حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور پھر ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی پوری زندگی نبی پاک علیہ السلام کی نصرت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت میں گزار دی۔ اس کے بعد مردوں میں نمایاں طور پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے کے آئے۔ حضرت سیدنا
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی قریبی دوست تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو پہلے سے جانتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت، امانت اور پاکیزہ کردار سے پہلے ہی واقف تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر کسی شک اور تردد کے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب صدیق مشہور ہوا، یعنی وہ شخصیت کہ جو مکمل طور پر سچائی کی تصدیق کرے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف خود ایمان لے کے آئے بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے کئی بڑے بڑے صحابہ کرام علیہم رضوان اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں سے ایک ایسی شخصیت ایمان لے کے آئی کہ جو ابھی تک کم عمر تھی۔ وہ شخصیت تھی حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی کفالت میں پرورش پا رہے تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام کو سنا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً ایمان لے کے آئے۔ یوں کم عمری میں حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ اسی ابتدائی دور میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی ایمان لے کے آئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بہت ہی محبوب صحابی تھے۔ یوں ابتدائی مسلمانوں میں کئی طبقات کے لوگ شامل ہونے لگے۔ کوئی گھر کا فرد تھا، کوئی قریبی دوست تھا، کوئی آزاد کردہ غلام تھا اور کوئی نوجوان تھا، لیکن ان تمام کو ایک ہی چیز نے جوڑا اور وہ تھا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لے کے آنا۔ شروع میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے دعوت اسلام حکمت کے ساتھ بہت ہی محدود دائرے میں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے کہ جن کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو یقین ہوتا کہ وہ ایمان لے کے آئیں گے۔ اس ابتدائی دور میں کئی صحابہ کرام علیہم رضوان ایمان لے کے آئے اور ان کی تعداد دن بدن بڑھتی گئی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب مکہ میں ایمان والوں کا ایک چھوٹا سا گروہ تیار ہو رہا تھا، لیکن یہ معمولی گروہ نہیں تھا بلکہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے آنے والے دنوں میں دنیا کا نقشہ بدلنا تھا۔ جب مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی تو ان کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک محفوظ جگہ کی ضرورت تھی۔ دار ارقم اسی ابتدائی اسلامی دور میں اہم مرکز بن گیا۔ یہاں مسلمان جمع ہوتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں قرآن کریم کی آیات سناتے، انہیں دین کی تعلیم دیتے اور ان کے ایمان کو مضبوط کرتے اور انہیں آنے والی مشکلات کے لیے تیار کرتے۔ یہاں پر ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ اسلام صرف جذبات کا نام نہیں، اسلام علم کا نام ہے، اسلام تربیت کا نام ہے، اسلام عمل کا نام ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کی بہترین تربیت فرمائی۔ پہلے ان کے ایمان کو مضبوط کیا، پھر دعوت اسلام کا دائرہ وسیع کیا۔ کچھ عرصہ ابتدائی دعوت کے بعد آخرکار وہ وقت بھی آ گیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلانیہ طور پر ایمان کی دعوت دینے کا حکم ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاصدع بما تؤمر، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اسے کھول کر بیان کیجیے۔
اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ والوں کے سامنے کھلم کھلا دعوت اسلام پیش کرنا شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، بتوں سے دور رہنے کی دعوت دی، ظلم، شرک، جھوٹ اور برائیوں سے بچنے کا حکم دیا، اور لوگوں کو بتایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ اور پھر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ والوں کو صفا نامی پہاڑی پر جمع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے آج تک آپ کو کبھی بھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ جواب بہت ہی عام تھا، کیونکہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا انکار نہ کر سکے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور انہیں توحید کی دعوت دی، لیکن یہاں سے قریش کی مخالفت کھل کر سامنے آ گئی۔ جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حق کی دعوت پیش فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں میں سے بعض نے مخالفت شروع کر دی۔ ابو لہب نے سخت الفاظ کہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت میں پوری سورۃ اللہب نازل فرما دی، اور اسی صورت سے ابو لہب کی مخالفت تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی۔ لیکن دوسری طرف نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت پوری قوت کے ساتھ آگے بڑھتی رہی۔ اسلام قبول کرنا اب آسان نہیں رہا تھا۔ جو شخص اسلام قبول کرتا اسے اپنے خاندان کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا۔ کمزور مسلمانوں کو سخت تکلیفیں دی گئیں، انہیں مارا گیا، انہیں دھوپ میں تڑپایا گیا، ان پر ظلم کیا گیا، لیکن ان کے ایمان کو شکست نہیں دی جا سکی، کیونکہ ان کے دل میں دنیا کی محبت سے کہیں بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت موجود تھی۔ انہی میں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ انہیں بھی سخت تکلیفیں دی گئیں، انہیں گرم ریت پر لٹایا گیا، لیکن اس کے باوجود ان کی زبان سے احد احد کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ ناظرین کرام، ذرا غور کیجئے کہ آج ہم مسلمان ہوتے ہیں تو ہمیں کسی امتحان سے نہیں گزرنا پڑتا۔ ہم اذان سنتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن ذرا ان صحابہ کرام علیہم الرضوان کو یاد کریں کہ جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی جانیں خطرے میں ڈال دیں، انہوں نے اپنا مال قربان کیا، انہوں نے اپنی جان خطرے میں ڈالی، انہوں نے اپنے گھر والوں کی سخت مخالفت بھی برداشت کی، اور بعض نے تو اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں یہ یقین تھا کہ اللہ ایک ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ جوں جوں اسلام پھیلتا گیا، قریش کی پریشانیاں بڑھتی گئیں۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکنا چاہتے تھے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مال کی پیشکش کی گئی، کبھی حکومت کی دعوت دی گئی، کبھی عزت و منصب کا لالچ دیا گیا، لیکن ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی کسی پیشکش کو قبول نہیں فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صرف ایک ہی مقصد تھا، اور وہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا۔ اور یہی وہ مقام تھا کہ جہاں سے مکہ والوں کے ظلم و ستم کا ایک نیا دور شروع ہونے والا تھا۔ قریش نے فیصلہ کیا کہ صرف مخالفت کافی نہیں، بلکہ مسلمانوں کو معاشی طور پر بھی توڑ دیا جائے، ان پر دباؤ بڑھایا جائے، ان کا کاروبار ختم کیا جائے اور ان سے تعلقات ختم کر دیے جائیں،
اور بالآخر ایک ایسا وقت آنے والا تھا کہ جب مسلمانوں کو شیعہ ابی طالب میں محصور ہونا پڑا۔ تو ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جانا کہ اسلام کا آغاز کب اور کیسے ہوا۔ ہم نے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق کے بارے میں بھی سنا۔ حضرت مولا علی اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی ایمان آوری کے بارے میں بھی سنا۔ ہم نے دار ارقم میں ہونے والی ابتدائی تربیت کو بھی جانا، اور پھر یہ بھی سنا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام کی دعوت کو اعلانیہ طور پر کیسے شروع فرمایا۔ صفا پہاڑی پر قریش کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے بارے میں، اور پھر اسلام کے راستے میں مشکلات اور پریشانیوں کے بارے میں بھی سنا۔ لیکن یاد رکھیں، مشکلات آئیں، اسلام نہ رکا، مخالفت ہوئی لیکن دعوت نہ رکی، ظلم ہوا لیکن صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ایمان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی، کیونکہ اس قافلے کا رہبر کوئی عام انسان نہیں تھا، بلکہ اس قافلے کے رہبر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اور ابھی اس سیرت طیبہ کے خوبصورت سفر میں ہم نے بہت کچھ جاننا ہے۔ اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم شیعہ ابی طالب میں مسلمانوں پر ہونے والا محاصرہ، مسلمانوں پر مکہ والوں کے ہونے والے مظالم اور ہجرت حبشہ کا ذکر سنیں گے۔ تو اگر آپ کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ پسند آ رہا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور کومنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔